اللہ کی ملاقات کی امید، یہ تو آج کے مسلمان کے لیے کم از کم بالکل نئی بات ہے۔ کبھی شاید ہی آپ نے سنی ہو کہ بھئی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ دیکھیں، ایک بڑا عہدہ تو اس کے لیے کچھ تیاری ہوتی ہے نا، کہ آپ اس کے اہل بن جائیں، تو اس کے لیے آپ نے اہلیت پیدا کرنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی ملاقات، اس کا تقرب، کیونکہ جنت کا وعدہ ہے، اور جنت میں کیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کا تقرب ہے، اس کی ملاقات ہے، اس کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، کس لیے جینا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ایک غافل معاشرہ ہے۔ غافل ماں باپ تھے ہمارے، ان کو خود پتہ نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آباء و اجداد کو صدیاں ہو گئی کہ ہم دین چھوڑ چکے ہیں، جو مقصد ہے اس کو بھلا چکے ہیں۔ منزل آخرت تھی، ہم نے منزل سمجھ لیا ہے دنیا کو۔ صدیاں ہو گئی ہیں سر، دنیا کے لیے جینا مرنا ہمارا دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اپنی جو تاریخ اسلام جس کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کیا وہ سارے آپ کو جو یعنی بادشاہ تھے ہمارے، اور جو عوام تھے، تو بس وہ دین کا ظاہر کیا تھا، بس دین کا ایک ظاہر تھا، اور ظاہر بھی کیا تھا، یہ قرآن کا ترجمہ جو ہے، یہ صرف ایک صدی کی بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہوا ہے۔ ایک صدی سے پہلے قرآن کا ترجمہ جس نے لکھا تو اس پر کفر کے فتوے لگے کہ قرآن کا ترجمہ نہ کرو، قرآن کا تو ترجمہ یعنی غلط بات ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ترجمہ تم کر نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ اٹھا کے، 100 سال کی پرانی تاریخ۔ تو قرآن کو تو ہم صدیاں ہو گئی چھوڑ چکے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو کرنا ہے وہ آپ نے سوچنا ہوگا، جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ منزل دنیا نہیں ہے، دنیا کو منزل نہیں بنانا، منزل ہے آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ملاقات کی تیاری کا بھی نام دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ دیکھیں، اس میں سارے جو چیزیں ہیں واضح ہیں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات پر امید نہیں رکھتے، ملاقات کی۔ وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، میرے احکامات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ دیکھیں، ایک بڑی خطرناک بات ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی ملاقات کی امید، یہ تو آج کے مسلمان کے لیے کم از کم بالکل نئی بات ہے۔ کبھی شاید ہی آپ نے سنی ہو کہ بھئی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ دیکھیں، ایک بڑا عہدہ تو اس کے لیے کچھ تیاری ہوتی ہے نا، کہ آپ اس کے اہل بن جائیں، تو اس کے لیے آپ نے اہلیت پیدا کرنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی ملاقات، اس کا تقرب، کیونکہ جنت کا وعدہ ہے، اور جنت میں کیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کا تقرب ہے، اس کی ملاقات ہے، اور اس کا دیدار ہے۔ باقی جو نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بھی اہم ہیں۔ تو
لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے اور ہماری ہدایت سے غافل ہو گئے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے۔ اب دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ادھر ارد گرد ماحول، سب لوگ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک تباہ کن سوچ ہے۔ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں آپ کی منزل کلیئر ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جاؤں گا، اور تیاری کرنی ہے ملاقات کی، اس میں اہلیت پیدا کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بننے کی اہلیت دے کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہر انسان خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد لے کر آتا ہے، اور اس کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے، یعنی اتنا کہ اللہ کے بعد اس کا درجہ نمبر 2 ہو جائے، تبھی تو ملاقات ہوگی، ورنہ تو آپ ملاقات کے شرف سے محروم رہیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا خلیفہ کیسے بنیں گے؟ جب اللہ کا رنگ، وہ الگ موضوعات ہیں لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اور محمد الرسول اللہ کا اتباع کریں گے۔ خلاصہ کلام تو یہ کام کرنے ہیں ہم نے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ میں نے موضوع کیا ہے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے شاید بالکل ہی نئی بات ہو، لیکن بننا ہے۔ خلیفہ نہ بنے تو پھر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جنت تو اللہ کی ملاقات کی جگہ ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کی اہلیت ہونی چاہیے آپ، وہ تب ہوگی جب آپ اللہ کے نائب بن جائیں۔ جتنی بھی آپ میں یعنی استعداد تو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہاری طاقت ہو تم تقوی کی روش اختیار کر، احتیاط سے زندگی گزارو، منزل دنیا کو نہ بناؤ، منزل اللہ کو بناؤ، آخرت ترجیح ہو ہر معاملے میں، آپ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ یہ آسان باتیں ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہونا۔ اگرچہ آپ کے پاس، دیکھیں ہم تو تھوڑا سا مالی کشادگی آ جائے یا پیسے بننے لگیں یا یہ وہ، تو بس ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی خاص ہے دنیا کے لیے ہماری نہیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کے ہیں، واپس جانا ہے، اور یہاں ہمیں تیاری کرنی ہے بھرپور۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ اب یہ ساری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ محنت ہے۔ اسلام، دین اسلام اخلاق کا نام ہے، قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ منزل صحیح ہو، پھر آپ کے جو بھی جس ماحول میں بھی ہیں، آپ اللہ کو نہ بھلائیں، اللہ کی یاد حاوی ہو آپ پر کہ میں اللہ کا ہوں، جانے والا ہوں، ملاقات ہونی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ اللہ رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، دنیا میں رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ جگہ ہے رب کو راضی کرنے کی، اور اس کا طریقہ کار قرآن میں ہے، اور قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ ماں باپ سے کیا سلوک کرو، اپنے آپ سے کیا سلوک کرو، کیسے رہو، کیسے کپڑے پہنو، کیسا اخلاق کیسے ہوں تمہارے، یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا۔ پھر طریقہ موجود ہے، ہدایت موجود ہے، قرآن اور سنت، مختصر بات۔ تو دیکھیں دنیا میں آپ کی ایک تو نیت، پہلے نیت خاص کرنی ہوگی، نیت درست کرنی ہوگی۔ نیت خراب رہی اور دو نیتیں نہیں بن سکتی، ایک نیت ہوگی حقیقت میں، وہ ہے نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیای دوں، این خیالست تو محالست تو جنوں، تم دنیا بھی چاہتے ہو اور اللہ کی بھی دعویٰ ہے تمہارا۔ تو اگر یعنی یہ دونوں چیزیں اگر تمہارا خیال ہے کہ کچھ یہ کچھ وہ، تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ محبت صرف اللہ کا حق ہے۔
جینا اللہ کے لیے ہے، یکسو، اللہ تعالیٰ فرما رہے یکسو ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، ایک رخ، ایک خیال، ایک منزل، اور پھر اس کے لیے محنت اور جد و جہد۔ اور وہ پھر یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ نے ایسا کرنا ہے تو ایک اللہ کے بندے کو تلاش کریں، ایک استاد کو تلاش کریں، اس کی رہنمائی میں، اس سے پوچھ کر اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں تو تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی نیت کچی ہوئی، نیت پکی نہ ہوئی، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا نیت میں فتور آ گیا، نیت خراب ہو گئی کہ بھئی یہ کام بھی اہم ہے، دنیا کا بھی سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کرنی ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، لیکن وہ دل نہیں لگانا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، ہاتھ کارول تے دل یارول۔ دنیا کے کام ہیں، ہم کریں گے، یہی امتحان ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنا ہی، اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کیا سلوک کرو، کیا اخلاق ہوں تمہارے، کس لیے زندگی گزارو۔ تو بنیادی طور پہ ایک نیت، ایک مضبوط نیت، مضبوط ارادہ، اور وہ دنیا کا نہیں، اللہ کا، اللہ کے لیے، تو پھر تمام کام اللہ تعالیٰ، تمام راستے آپ کے لیے کھول دے گا، آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم